لیں جی، آج ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ مشق یہ ہے، مشق کا سوال نمبر 1 ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سے، یعنی یہاں پر مختص ہے کہ جب مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہونے کا، سفر کرنے کا ارادہ کیا، مکہ سے مدینے چلے گئے، تو اس کو ہم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو یہ تھا نبوت کا 13واں سال، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال یہ، حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو حضرت امیر سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ چوتھا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا؟ ان سے ارشاد یہ فرمایا کہ میں لوگوں کی امانتیں تمہارے حوالے کیے جا رہا ہوں، مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ بھی آ جائیے گا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ حضرت اسما حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا تھا؟ کفار نے انعام مقرر کیا تھا ایک خون بہا، جو کہ اس دور میں 100 اونٹ ہوا کرتا تھا، یعنی جو ان میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن جاشم نے جب یہ اعلان سنا، جب یہ اشتہار پڑھا، تو وہ لالچ میں آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی غرض سے نکلا۔ جب گھوڑے پر سوار تھا، جب اس نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ہجرت کر رہے تھے، یعنی جانے کو تیار تھے، اس نے گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑے سے گر پڑا۔ پھر اس نے ترکش سے تیر نکالا، فال نکالی کہ آیا کہ مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں، تو نہ آئی، لیکن پھر بھی اس نے ارادہ ترک نہ کیا، دوبارہ پھر فال نکالی، تو اب ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مسئلہ اور ہے، تو یہاں پر پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان سے معذرت کی، معافی مانگی، تائب ہوا، اور اس کے بعد امان نامہ لکھوایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے لکھ کر دیا۔ تو اس کے بعد یہاں پر آتا ہے جناب کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ دارالامان کون سا تھا؟ مکہ، مدینہ، طائف، یمن، تو دارالامان تھا مدینہ اس وقت۔ نبوت کا سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ تو 12واں سال تھا، 17واں، 13واں، 15واں، تو یہ سال تھا 13واں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی جمع تھی، تلواریں، امانتیں، کھجوریں، نعمتیں
امانتیں جمع تھی جو کہ کفار نے آپ کے پاس رکھوائی تھی۔ جیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب امیر، جناب عثمان۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ رہائی سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابوبکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح راتیں غار میں گزاریں، 3 راتیں غار میں